السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج 2 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 20 سپتمبر 2020 عیسوی بروز جمعہ کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی 2 حدیثیں، حدیث نمبر 46 اور حدیث نمبر 47 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو کتاب الطہارہ باب السواک کے تحت لے کر کے آئے ہیں، یعنی مسواک کرنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ یرفعہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر، اگر مومنوں پر یہ بات شاک نہ گزرتی، اگر مومنوں پر یہ بات گرا نہ گزرتی، اگر مومنوں پر یہ بات بوجھل معلوم نہ ہوتی، لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور دوسری روایت جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس روایت کے اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک مشہور تابعی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مشہور تابعی ہیں، اور مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی پیدائش 22 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، اور 94 ہجری میں مدینہ منورہ ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، انہی کے صاحبزادے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام زید بن خالد الجہنی ہے، ان سے میں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنی۔ عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات گرا نہ گزرتی، اگر میری امت پر یہ بات بوجھل معلوم نہ ہوتی، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا ضرور حکم دیتا۔ قال ابو سلمہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، فرأیت زیدن، میں زید بن خالد الجہنی کو دیکھتا تھا، یجلس فی المسجد، وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ، اور مسواک ان کے کان پر رکھا ہوتا تھا، موضع القلم من اذن الکاتب، جس طرح کاتب کے کان پر، منشی کے کان پر قلم رکھا ہوتا ہے، اسی طرح زید بن خالد الجہنی کے کان پر مسواک رکھا ہوتا تھا۔ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ، جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں اس دنیا کے اندر. چنانچہ آپ نے امت کی مشقت کے پیش نظر ہر نماز کے ساتھ مسواک کی پابندی کا باقاعدہ حکم نہیں دیا. اگر اللہ کے نبی ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتے تو یہ اللہ کے نبی کا یہ عمل واجب ہو جاتا، یہ عمل واجب ہو جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واجب الاتباع ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کی خاطر امت کے اوپر یہ بات گرا نہ گزرے، اس لیے اللہ کے نبی نے مسواک کو واجب اور ضروری قرار نہیں دیا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو مسواک سے بہت سارے فائدے ہیں. اگر کوئی مسواک زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو بہت سارے فائدے ہیں. اور آج کی جدید سائنس نے بھی تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ امریکہ کی مشہور ریگلی کمپنی نے مسواک پر تحقیقات کیے ہیں، اور جنرل آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری میں انہیں شائع کیا. ان تحقیقات کے مطابق مسواک میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی بنسبت 20% زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ویب سائٹ پر شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی اور مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد تحقیقات میں مسواک کی افادیت کا اعتراف کیا گیا ہے. مسواک مسوڑوں کی بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے اور مسوڑوں کو تقویت دیتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، دانتوں پر جمی میل کی تہ کو ختم کرتی ہے، دانتوں کو انحطاط یعنی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے. مسواک دانتوں کو مضبوط کرتی ہے. مسواک سانس کو تر و تازہ کرتی ہے، منہ کو صاف رکھتی ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں مسواک کرنے کے. ان دونوں حدیثوں سے جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ نماز عشاء کو مؤخر کرنا یعنی دیر سے پڑھنا عشاء کی نماز کو یہ افضل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر جماعت اگر جلدی ہو رہی ہو تو اسے چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر لیٹ سے پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت چھوڑ کر کے اکیلے لیٹ سے عشاء کی نماز پڑھی جائے. یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے. جماعت کا جو ثواب ہے تنہا پڑھنے سے وہ ثواب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو جماعت چھوڑ کر کے اکیلے تنہا لیٹ سے نماز پڑھنا عشاء کی یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ صحابی رسول حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کا شوق اتباع، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس کو ضروری نہیں کیا لیکن حضرت زید بن خالد الجہنی اس کو ضروری سمجھ کر کے اللہ کے نبی کی اس اہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. بہت ساری فوائد اس کے اندر مضمر ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر نماز کے وقت اور زیادہ سے زیادہ مسواک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کا ہمیں اللہ رب العالمین صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.